میں نے صبر کی سنی اور جب آپ نے اپنے ڈے ٹو ڈے روٹین ملائیت کے ہاتھ ہی تھما دی تو اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری کیلکولیشنز کے ساتھ ہر ایشو کو کیش کروایا، ہر پش بٹن کو دبا کے اس کے نتیجے میں جو نقصانات کے امکانات تھے ان کو زندہ تر کر کے اپنے معاشرے میں اب جگہ جگہ وہ دکھا دی ہیں، اس وقت موجود ہیں۔ اب آپ کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ آپ بے فکر ہو کے سفر کر سکیں وہاں پاکستان میں۔ اب آپ کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ آپ اسی خطے کے، اسی ضلع کے رہنے والے ہوں تو آپ کے اوپر ون سونے حملے ہو رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ نان ایشوز پہ آپ بیزی ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو تعلیم، صحت، سہولت، معاشرتی اقدار میں برداشت کا فروغ، لوگوں کی راستے کی سہولتیں اور رستوں میں امن اور سکون، یہ سارا کچھ تو وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں جن کی وسائل اور جن کی توجہات فارغ ہوں، اور وہ اپنی جیسے انرجیز کہتے ہیں، وہ انرجیز کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہوں۔ جو کئی دہائیوں سے استعمال ہو رہے ہوں، وہ پلان کر کے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے، بس جو چلتا ہے وہ چل ہی رہا ہے سلسلہ۔ دھڑام سے گرنے سے پہلے عمارت میں جس طرح ہے، اگر بجلی کا بلب فیوز ہو گیا تو پھر وہ فیوز ہی رہے گا، اگر کوئی تار سڑ گئی ہے تو اس نے سڑی رہنا ہے۔ اسی طرح اگر چھت کہیں سے ٹپک رہی ہے تو اس کے نیچے وہ رکھ دیں گے اپنا کوئی تغاری وغیرہ، لیکن اس کا ڈیوریبل انتظام نہیں ہو پاتا۔ اور ڈیوریبل انتظام کے رستے میں روک اور سب سے بڑی اس کی جو سیٹ بیک ہے وہ اس وقت وہی ملائیت ہے جس نے معاشرے کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار کے حکومتوں اور ملائیت کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا اس میں نئی سے نئی ترامیم ڈال کے، قانون سازیاں کر کے اور تھریٹس کے ساتھ سوشل سسٹم کو کمپرومائز کر کے اب وہاں تک بات آ گئی ہے کہ آج ہم نے ٹویٹر میں دیکھا کہ وہاں کوئٹہ میں دن دہاڑے جلوس نکلا ہوا ہے سول سیکریٹریٹ کے باہر، طالبان کے نعرے لگ رہے ہیں اور طالبان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور اس وقت بحث یہ جاری ہے کہ جناب اب ان کے ساتھ کس طرح کر کے کمپرومائز کیا جائے، ان کو کس طرح تسلیم کیا جائے، ان کے ساتھ کس طرح سودے بازیاں کی جائیں، کیونکہ جی ہماری ہمسائیگی ہے۔ آپ کی ہمسائیگی تو ہے، لیکن آپ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ہمسایہ ہے کہ صرف پاکستانی ہمسایہ ہے؟ باقی ممالک نے کس طرح سروائیو کرنا ہے؟ اس لیے جب آپ کے گھر میں امن ہوتا ہے تو آپ باہر کی تھریٹس کو فیصلہ کن طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ جب آپ گھر میں بے ایمان بھی ہیں، آپ بددیانت بھی ہیں، اور آپ بدنیتی کے ساتھ سودے بازیاں چھوٹے چھوٹے گلی محلے لیول پہ کر رہے ہیں، مطلب اب اگر 2-4 ہفتے گزر بھی گئے ہیں تو تب بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ جو بزدار گورنمنٹ کے زیر سایہ مستقل کبھی اس مسجد کے مینارے توڑ، کبھی اس مسجد کا دروازے توڑ، کبھی اس کے محراب توڑ، کبھی اس کے دیواریں توڑ، تو یہ ان کو کیا مجبوری، کیا لاحق ہے؟ یہ کس کو پلیز کر رہے ہیں؟ اور کیا حکومت ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی خوشنودی کی خاطر کیوں ایسے اقدامات کر رہی ہے اور ہونے دے رہی ہے؟ حکومتوں کا کسی چیز کو جو لافل نہ ہو ہونے دینا بھی کر رہے ہونا کے مترادف ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر ہو جائے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں تو معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے، یہاں تو کر رہے ہیں خود جا کے یونیفارمز میں جا کے۔ ان حالات میں پچھلے 4-6 آرٹیکلز میں نے ان کے دیکھے سیدہ نور الہدا شاہ کے، وہ مسلسل ملائیت پہ لکھ رہی ہیں،
اور دیگر کالم لکھنے والے بھی، ان کو بھی یہی خوف ہے۔ تو وہ جو ایک زمانے میں جب یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں جس زمانے میں مشرف علی تالپور تھے کہ جناب بھٹی صاحب مذہبی ایشوز کے علاوہ بات کرنی چاہیے، ہمیں اس وقت سے یہ سمیل آ رہی تھی کہ یہ کوڑ جو ہے اور یہ جو کینسر ہے یہ اب سرایت کر رہا ہے۔ ہم اس وقت بات کرتے تھے، ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہمارے پاس کوئی اور بات کرنے کو نہیں ہے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب نور الہدیٰ شاہ بھی تبلیغ کر رہی ہیں، اب وسعت اللہ خان بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اب سبوق سید بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اب ہارون رشید بھی تبلیغ ہی کر رہے ہیں۔ اور بلکہ ایک اور دوست سے بات ہوئی تھی تو کہتے یہ تو جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے۔ میں نے کہا یہ تو اب کی بات ہے نا، یہ تو اب کا ورژن ہے نا کہ آپ اس کو فساد کہہ رہے ہیں۔ جس وقت بانی جماعت احمدیہ نے اس کو فساد قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، تو آپ نے تو کہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد حرام قرار دے دیتا ہے جی۔ وہ جس کو انہوں نے حرام قرار دے دیتا تھا اسی کو اب آپ حرام قرار دے کے رد الفساد اور پتہ نہیں کیا کیا آپریشنز لانچ کر کے اس کو اب، یعنی انہوں نے تو منہ سے حرام قرار دیا تھا، آپ تو گن پوائنٹ پہ حرام قرار دے رہے ہیں اس کو۔ پوری کی پوری آپ کی یعنی کور ہیڈ کوارٹرز موو کرتے ہیں اس رد الفساد کے لیے۔ یہ مطلب وقت لگتا ہے لیکن چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے وہ انڈیویجول کی مثال اس لیے دی کہ اب اگر کسی طرح انڈیویجولز ہی اپنے پلورلزم، اپنی برداشت، اپنا ایک دوسرے کو گلے لگانا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے دین کو بھرشٹ ہوتا ہوا نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ کوئی نہیں، گفتگو کرنے کے لیے ہوتی ہے اور بندے میل ملاقات کے لیے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے جو کسی کے عقائد ہیں اس میں کوئی ان کے اوپر وہ جو ہے تبر نہیں چل جاتا۔ اور ہم نے تو خیر اکثر و بیشتر گفتگو کے بعد میں بھی آج تک ہم یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ جناب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ بھی تو مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی تو مجھے 12 اماموں والی بات بتا رہے ہیں، آپ بھی تو خلافت بلا فصل کی بات بتا رہے ہیں، آپ بھی تو رسول اللہ کے حاضر ناظر یا دوسرے تصورات کا پرچار میرے سامنے کر رہے ہیں، آپ بھی تو حدیث کو قرآن پہ فوقیت دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے سارے یعنی جتنے آپ کے فرقے اور مسالک ہیں آپ اپنے اپنے مسئلے کا، آپ بھی تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو روزے اور یہ جو قبریں ہیں یہ ان کے وسیلہ ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ ساری باتیں ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سننے سے اگر میری احمدیت کو آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تو آپ کو مرزا صاحب کے جو دعوی ہیں یا ان کی جو تعلیمات ہیں یا ان کا نام آ جانے سے آپ کا دین کیوں بھرشٹ ہو جاتا ہے جی؟ اس طرح تو نہیں چل سکتا۔ آپ دنیا میں نکلیں گے، آپ اپنی بات کریں گے، آپ کو اگلے کی بھی سننی پڑے گی۔ اور اس کی چونکہ لمبے عرصے کے بعد مجھے خطرہ تھا کہ شاید بعض دوستوں کا پتہ چلتا ہے، ایک نوجوان کو میں اچھے دنوں میں بڑی لبرل حوالوں سے گفتگو کرتے کرتے چھوڑ کے آیا تھا، اور جب میں آیا ہوں پاکستان سے 6-7 سال عرصہ گزرا ہے تو اطلاع اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنا شدت پسندی آ چکی ہے اس کے تھاٹ میں، وہ اب احمدیوں کے قتل عام کو ثواب سمجھتا ہے۔ تو اس خوف سے یہ تھا کہ اللہ کرے اچھا دوست تھا، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہو، لیکن شکر الحمدللہ کہ ان کا طرز عمل ویسا ہی ہے۔ اور مشتعز خیروارے اگر اس طرح کے لوگ دیوں کی طرح بھی زیادہ جگہوں پہ جگمگانے لگیں تو کچھ نہ کچھ روشنی، کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دینے والا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اسلام پسندی کی بجائے امن پسندی کو عام فرمائے ہمارے ملک میں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔